السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آل کل وصحابۃ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق علیہ۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ زکوٰۃ دین اسلام میں ہجرت کے دوسرا سال فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال کا زکوٰۃ، دوسرا بدن کا زکوٰۃ۔ بدن کا زکوٰۃ فطرانہ، جس کو ہم لوگ فطرانہ کہتے ہیں، وہ بدن کا زکوٰۃ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں ذکر کریں گے۔ دوسرا قسم ہے مال کا زکوٰۃ، اس کے بارے میں آج خاص ذکر کرنے کے لیے ارادہ کیا ہے۔ زکوٰۃ ہر وہ مسلمان پر فرض ہوگا جو آزاد ہے اور زکوٰۃ کے نصاب کے وہ مالک بھی ہے۔ اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ ایک ہے سونا چاندی، اور اس قسم میں کرنسی بھی آئے گا۔ دوسرا ہے اونٹ اور گائے بیل اور بکری اور کسی۔ پھر اناج، اس کے اندر گیہوں آئے گا، دھان آئے گا، اور کچھ پھل ایسے ہیں جیسے کھجور ہے، انگور ہے، اور جورا ہوا کھجور، جورا ہوا انگور، ایسے چیزوں کے اوپر زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ سونا چاندی کے جو حساب ہے، کسی کے پاس 20 مثقال عربی کے مطابق، اس کے اگر گرام میں کیا جائے تبھی لوگ سمجھ سکے گا، 85 گرام سونا یہ نصاب ہے۔ یہ نصاب اگر کسی کے ہاتھ میں رہے، 85 گرام سونا کسی کا ملکیت میں رہے، وہاں جس دن اس کا ملکیت میں آیا، وہاں سے مکمل 1 سال پورا ہو جانے پر اس کے لیے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ کتنا دینا ہے؟ وہ ہے اس کا 40واں حصہ، یعنی 2.5% سونا زکوٰۃ میں نکالنا ہے۔ پھر چاندی عربی کے لفظ میں اگر بتایا جائے تو 200 درہم ہے، ان کو اگر گرام میں کیا جائے تو 595 گرام۔ چاندی کسی کے ملکیت میں آیا، وہاں سے پھر مکمل 1 سال پورا ہو گیا تو اس کے بھی 40واں حصہ، یعنی 2.5% زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ شافعی مذہب کے مطابق کسی کے پاس کوئن ہے، بسکٹ ہے، جیسے اس کو ایک اپنا جمع رکھا ہوا ایک مال جیسے ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، لیکن ایک انسان کے حیثیت کے مطابق ان کے پاس اگر زیورات ہے، چاہے وہ چاندی کا ہو چاہے سونا کے ہو،
اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جو کرنسی ہے وہ کرنسی کے لیے بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ کتنا کرنسی ایک آدمی کے ملکیت میں رہے پھر ایک سال پورا ہو جائے زکوٰۃ دینا ہے، اس کے حساب سونا اور چاندی میں سے جلدی جس کے قیمت ویلو لینے سے ہو جاتا ہے اس کا ہم لوگ لینا پڑے گا، یعنی فجی کا مطابق، یعنی ابھی دنیا کے حالت کا مطابق چاندی جو 595 گرام چاندی کے جو قیمت ہے وہ قیمت لیا جائے گا۔ اگر 11 مئی 2020 کے 11 مئی 2020 کے حساب سے اگر دیکھا جائے اس کے جو قیمت ہے 1.0922 تقریباً $1.10۔ اس کے 595 گرام سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تب اس کو جتنا ڈالر آئے گا وہ نصاب ہے، پیسہ کے لیے، کرنسی کے لیے، ڈالر کے لیے وہ نصاب ہے۔ تب وہ آئے گا فجی کے مطابق ہم لوگ کے لیے وہ آئے گا $649.85۔ یہ 11 مئی کے حساب کا مطابق آپ جس دن دینا ہے اس دن کے قیمت آپ پتہ لگا سکتا ہے۔ 1 گرام چاندی کے لیے کتنا قیمت ہے اس کے پھر 595 گرام سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تب ان کو آپ ملے گا اتنا۔ اگر کسی کے پاس ملکیت میں آیا پھر اس کے لیے 1 سال پورا ہو گیا، اس کے لیے اس کے 2.5% زکوٰۃ میں دینا ہے۔ جتنے بھی رہے، اس سے زیادہ جتنے بھی رہے ان تمام کو دینا ہے، چاہے وہ 1000 کا تعداد میں، لاکھوں کا تعداد میں، ان تمام کے لیے دینا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ان کا جو بزنس، مالی تجارت، یعنی تجارت کے جو مال ہے، بزنس شروع کیا، شروع جتنا بھی پیسہ سے شروع کرے، لیکن جس دن بزنس شروع کیا وہاں سے 1 سال جب پورا ہو گیا اس وقت اسٹاک ٹیک بھی کرے، اور ان کا اندر جتنے بھی پیسہ ابھی چھلے میں وہاں ہے ان تمام چیز کو، اور اس میں سے کسی کے لیے ادھار پر دیا تھا وہ پیسہ پھر واپس اسی میں آنا ہے، ان تمام پیسہ کا جوڑا جائے گا۔ ان تمام پیسہ جوڑ کر $649.85 آج کا مطابق تقریباً اتنا اگر ہو گیا تو اس کے لیے بھی 2.5% زکوٰۃ میں دینا ہے، چاہے وہ چھوٹا سے گروسری کے تجارت ہو یا لوری موٹر کے بزنس کے تجارت ہو، لیکن بیچنے کے لیے جو لوری موٹر ہے وہ اپنا یوز کے لیے نہیں، ایک کار ڈیلر ہے ان کے پاس کہیں موٹر ہے کہیں لوری ہے، تب ان تمام کو ان کی قیمت جوڑا جائے گا، پھر اس کے لیے پھر سال پورا ہونے پر 2.5% اس کا زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اس کے قیمت جوڑا جائے گا، اس کے قیمت جوڑ کر اس کے 2.5% زکوٰۃ میں دینے کا ہے۔ اب جو دھان کے جو زکوٰۃ ہم لوگ ذکر کیا، فجی کے لیے بہت اس کے لیے خاص تعلق نہیں رکھتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ آپ جاننے کے لیے آپ رابطہ کر سکتا ہے کوئی بھی عالم سے، کوئی بھی علم رکھنے والوں سے آپ رابطہ کر سکتا ہے۔ اکثر جو دان ہے، گیہوں ہے، یہ تمام چیز ہے، جیسے پھر پھل کے بارے میں بتایا، کھجور ہے، انگور ہے، یہ تمام چیز کے جس کے ساتھ بوسی ہے اس کے لیے الگ حساب ہے، جو بوسی وغیرہ نہیں ہے ایسے ہی وہ استعمال کر سکتا، اس کے لیے حساب الگ ہے۔ اس کے لیے بوسی نہیں ہے اس کے ایسے ہی یوز کیا جائے، جیسے چاول سمجھو، چاول اور دان، تو اس کے جو پیسنے سے پہلے والا جو دان ہے اس کے لیے تقریباً دان کے لیے 1920 لیٹرز اتنا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے اس کے بوسی نہیں ہے، جیسے چاول ہے تو
960 लीटर्स किसी के मिल्कियत में अगर आ जाए, उसके फिर साल पूरा आने का कोई जरूरत नहीं। जैसे वो फल काटेगा उसी वक्त से उसके लिए ज़कात देना है। अब कितना ज़कात देना है? उसके 10%, उनके 10% ज़कात में देना पड़ेगा। कब? उसके पैदा करने में उसका खर्च नहीं लेगा, उनका सींचना इरिगेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ा तो उसका 10% ज़कात में देना पड़ेगा। हाँ, उनके अपना खर्च लगाकर उसके इरिगेट करना पड़ा, ऐसे खर्च ज्यादा लग गया तो उसका फिर 5% ज़कात में देना है। वो साल पूरा होने के कोई जरूरत नहीं, जैसे ही वो फल काटेगा उनका मिल्कियत में वो आ जाए ऐसे ही देना है। अब सवाल आता है जो जानवरों का, उसके ऊंट के बात हम फिजी वालों के लिए कोई ताल्लुक नहीं रखता, फिर भी एक इल्म के जानने के लिए इतना समझ ले। किसी के पास 5 ऊंट अगर रहे तो उनका ज़कात देना पड़ा। कितना देना है? पूरा एक ऊंट नहीं, उनके लिए एक बकरा को ज़कात में देना है, बकरा या बकरी। फिर गाय और बैल की बात आ जाए तो वो कुछ बहुत विधि से ताल्लुक भी रखता है। किसी के पास अगर 30 गाय या बैल है, उसके लिए ज़कात देना पड़ेगा। ऐसे 30 से लेकर 40 तक भी अगर रहे, उनके लिए एक गाय या एक बछड़ा या एक बुल को ज़कात में देना पड़ेगा जिसका उम्र 1 साल है। जब बकरी या कस्सी के बारे में जब आ जाए तो उसके लिए पहला नंबर जो निसाब है वो 40 है। 40 बकरी या 40 कस्सी किसी के पास है, उसके लिए एक एक कस्सी या बकरी उनके ज़कात में देना पड़ेगा। और 40 से लेकर तकरीबन 121 तक उतने ही देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा हो जाएगा फिर 2 निकालना पड़ेगा। तो तफसील इंशाअल्लाह जो जिसके लिए उससे ताल्लुक है वो पूछने पर इंशाअल्लाह उनका बयान करेंगे। और बात आता है जब हम लोग देते वक्त कुछ शराइत है। हाँ, बेशक शर्त है। एक शर्त ये है, नियत का साथ देना पड़ेगा। या अल्लाह मेरा इतना पैसा, नहीं तो ये कस्सी, नहीं तो ये बकरी, ये चौवा मैं ज़कात में निकालता हूँ, ये नियत रखना पड़ेगा। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल के सही होना वो नियत से ही होता है, नियत जरूरी है। दूसरा उसका जो शर्त है वो जिसको देना है मुस्तहिकीन, उसके हकदार लोग जो है उनको देना है। कौन कौन है हकदार? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में बयान फरमाया है, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व बिनिस सबील। सूरत तौबा की आयत है। इसके अंदर 8 किस्म के लोगों के अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाया है। ये लोग ज़कात के हकदार है, लेकिन तमाम आज फिजी के अंदर मौजूद नहीं। फिर भी आप समझने के लिए मैं इनके तर्जुमा मैनास के से जो तर्जुमा बताना मुनासिब समझता हूँ। सदक़ात ज़कात देना एक फ़कीरों का है, दूसरा मिस्कीन का है, दूसरा ज़कात पर उसके लिए काम करने वाला लोगों का है, दूसरा नव मुसलमान या कुछ ऐसे लोग इस्लाम से उनको मोहब्बत है, ऐसे लोग इस्लाम अन करीब इस्लाम में आने के लिए इरादा करता है, ऐसे लोगों को देना। और दूसरा जो गुलाम है, जो अपना आका का साथ कोई एग्रीमेंट बनाया है, इतना वक्त के अंदर मैं आपको इतना पे कर दूंगा तो मैं आज़ाद हो जाएगा, ऐसे गुलाम लोग हैं। दूसरा जो हलाल काम के पीछे जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनको भी दे सकता है। जो हलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राह में जो जंग में वक्त और खर्च निकलता करता है, ऐसे लोगों को भी दे सकता है। दूसरा 8वां बताता है वबन सबील, मुसाफिर, हलाल चीज के लिए सफर में जाने वाला। इन 8 लोग हैं, लेकिन इसके अंदर आज मौजूद तकरीबन 5 लोग आज हम लोग के बीच में अगर देखा जाए मौजूद है। एक फकीर, दूसरा मिस्कीन, दूसरा जो मुअल्लफत क़ुलूबुहुम नौ मुसलमान,
نہیں تو ان قریب اسلام میں وہ آنا ہی ہے، ایسے لوگ ہیں۔ دوسرا ہے جو قرضے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اور ایک ہے جو مسافر، جیسے حج کے لیے ارادہ کیا، بہت پیسہ تو نہیں رہا، ترس رہا تھا، کچھ پیسہ بٹورا کہیں سے انشاءاللہ مل جائے سوچ کے بیچارہ حج کے لیے سب اپلیکیشن کر لیا، اب جانے کے ارادہ میں ہے، تب اس کو ہم لوگ دے سکتا ہے۔ لیکن فقیر اور مسکین دونوں بتاتا ہے، دونوں کا ہم لوگ بول سکتا ہے، غریب جی کے ہم لوگ کا کولوکیل اردو میں ہم لوگ غریب بول سکتا ہے، لیکن اس کے ڈیفینیشن ایسے ہے شافعی قول کے مطابق، فقیر وہ ہے جس کے فرض کر لو $100 کا ضرورت ہے، ان کے پاس 50 بھی نہیں ہے، صرف 20 یا 30 ہے، باقی ان کے پاس ہے ہی نہیں، ایک دم غریب، وہ اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مسکین، وہ ہے فرض کر لو اس کے پاس اس کے لیے $100 کی ضرورت ہے، تقریباً $70 $60 $80 ایسے اس کے پاس ہے، اور تھوڑا اور کمی ہے، ایسے لوگ ان کو بھی دے سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ پر کام کرنے والا لوگ، وہ اسلامی سلطنت کے اندر اسلامی سلطان کے نیچے جو اس کے لیے ذمہ داری دیا جاتا ہے، اس میں زکوٰۃ بٹورنا وغیرہ وغیرہ کے لیے جو کام کرنے لوگ ہیں وہ لوگ، لیکن ہم فجی کے اندر وہ موجود نہیں ہے، اور شافعی قول کے مطابق کوئی ایسے زکوٰۃ فنڈ وغیرہ بھی جمع کر کے دینے کے لیے شافعی فقہ اجازت نہیں دیتا ہے، یہ حقدار کے لیے اپنے ہی لے جا کر دینا ہی ہے۔ دوسرا جو مؤلفۃ قلوبہم جو بتایا، نہ وہ مسلمان ہے نہ تو ان قریب اسلام میں آنا ہی ہے، ایسے لوگوں کو دے دینا، ایسے انشاءاللہ یہاں موجود تو ہو سکتا ہے وہ۔ اور جو غلام جو آقا کے ساتھ ایگریمنٹ بنایا والا وہ موجود نہیں ہے، اور قرضے میں ڈوبے ہوئے لوگ ضرور موجود رہے گا، کوئی ایسے حرام کام کرتے کرتے ہوا والا خرجہ والا نہیں ہے، حلال کام کے ذریعہ خرجہ میں پھنسا ہوا لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کے قرضہ سے باز آنے کے لیے جتنا ضرورت ہے اتنا ان کو بھی دے سکتا ہے۔ اور ایک جو موجود یہاں ہم لوگ کو ملتا ہے حلال سفر کے لیے ارادہ کرنے والا، اسی لوگوں کے لیے دے سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جو یہ زکوٰۃ اپنا مال جو ہے وہ مال کا جو میل کچل ہے سمجھو، اس لیے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، جس کے ہم لوگ اہل بیت سے جانا جاتا ہے، ملباری بھاشا میں تنگل لوگ کہتے ہیں، ان کے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو ان کا نہیں دے سکتا ہے۔ باقی غریب مسکین ہے، باقی جتنے 5 آج اویلیبل ہے، ایسے لوگوں کے لیے دینے کے لیے ضرور کوشش کرنا، اور نیت کا ساتھ دینا یہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ اتنا سن لیا، تقریباً آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن آپ ضرور واسطہ کر سکتے ہیں مجھ سے، نہیں تو ہمارا علماء امانت الاسلام ایسوسیشن کا جو علماء بورڈ ہیں ان کا کوئی بھی ممبران سے، نہ تو علماء اہل سنت سے جو تعلق رکھنے والے کوئی ممبران، اس سے آپ واسطہ کر سکتا ہے، آپ کا تفصیل کا ساتھ مسائل بتا دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا زکوٰۃ بہت اہمیت رکھتا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بہت زیادہ بشارت قرآن اور حدیث کے اندر مل سکتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ وارننگ وعید بھی قرآن اور حدیث کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ان کے لیے ان کا وہی پیسہ ان کے لیے توق بنا کر، ملا بنا کر ان کے پہنا دیا جائے گا، ان کے لیے وہ تانبے کے سطح بنا کر جہنم کے آگ میں گرم کر کے ان کے آگے پیچھے ماتھے تمام جگہ داغا جائے گا، یہ بھی قرآن کے اندر ذکر آیا ہے۔ اور ایک بھی چیز یاد رکھنا، قرآن کے اندر اکثر جگہ نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے جوڑا جیسے ذکر ہوا ہے۔ کوئی جگہ دیکھنے کے لیے ملے گا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم لوگ نماز قائم کرو زکوٰۃ بھی دو۔ کوئی جگہ دیکھنے کے لیے ملے گا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے، ایک جوڑا جیسے۔ اس لیے علماء کرام اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے، ایک بغیر دوسرا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک آدمی نماز باقاعدہ پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس لیے علماء کرام بتاتا ہے
ان کا نماز بھی قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں دونوں کے ایک درجہ دیتے ہوئے دونوں کو اب نبھانے کا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا امرنا باقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ہم لوگوں کے لیے حکم کیا گیا ہے تم لوگ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو. فمن صلی ولم یزکی، جو کوئی نماز پڑھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو فلا صلاۃ لہ، ان کے وہ نماز پھر ان کے لیے کوئی فائدہ کا چیز نہیں ہے، ان کے وہ نماز پھر مقبول نہیں ہے. اس لیے تمام سے گزارش ہے زکوٰۃ کے اسی اہمیت کا ساتھ لے، اور جو نصاب فجی کے مطابق اکثر ہم لوگوں کے اوپر جو لاگو ہے، بالخصوص شافعی لوگوں کے اوپر، کیونکہ ان کا زیور کے لیے تو زکوٰۃ ہی نہیں، اکثر کرنسی کے اوپر ہے، ڈالر کے اوپر ہے. وہ چاندی کے حساب سے 595 گرام کے جو ویلو لیا جائے گا، اس کے جو مارکیٹ پرائس اگر لیا جائے گا تقریباً $649.85، جو 11 مئی 2020 کے مطابق جو پرائس ہے، تب اتنا پیسہ پر اکثر لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے. آپ جوڑیں جتنے بھی اس سے زیادہ پیسہ رہے، ایک سال اگر مکمل ہوا ہے آپ کا ملک گیت میں رہا، تو بے شک آپ کا 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ زکوٰۃ میں دیں، نیت کا ساتھ دیں، اور جو حقدار جو قرآن نے ذکر کیا انہی کا دے. اسی کے اندر ہمارا کامیابی ہے. ہمارا غریب لوگ اس سے بہت آسانی سے اپنا زندگی گزارے گا. اسلام کا یہی سسٹم ہے، یہی سسٹم سے ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اسلامی ماحول بنا تکلیف سے گزر رہے ہیں. اس لیے تمام سے گزارش ہے آپ ادا کریں، اور اللہ رب العزت ثواب ملے گا، یہ ارادہ کے ساتھ کرے. اللہ رب العزت تمام کو توفیق عطا فرمائے. آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.